السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کرے۔ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے، آمین۔ تو گائز، مجھے آج آپ لوگوں سے بات کرنی تھی۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ میں ڈیلی ایپیسوڈ دوں، حالانکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، لیکن کچھ لوگ جو نئے جڑے ہیں اب ہمارے ساتھ، تو میں بتاتی چلوں کہ میں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ جاب بھی کرتی ہوں، تو ڈیلی بیس پر ایپیسوڈ دینا میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ویڈیو کو ریکارڈ کرنا، پھر اس کا وائس اوور، پھر اور بھی بہت ساری چیزیں، ایڈیٹنگ وغیرہ، یہ سب دیکھنا میرے لیے پاسبل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میں ڈیلی ایپیسوڈ نہیں دے سکتی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے اس چیز کو۔ ہاں، میں کوشش ضرور کر سکتی ہوں، لیکن پرومس نہیں۔ اگر ہو سکا تو میں ڈیلی ایپیسوڈ دیا کروں گی، اور اگر نہ ہو سکا مجھ سے تو پھر جس طرح سے آلٹرنیٹ ڈیز پر ایپیسوڈز آ رہی ہیں آپ لوگوں کو اسی طرح سے ملتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی قصے کی طرف۔ بہت خوددار تھی وہ، اس لیے ادھار مانگنا بہت مشکل تھا اس کی جان پر، مگر اپنی اولاد کی خاطر مانگنے چلی تھی۔ جواد کے پہلے ہی بہت احسانات تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی اتار نہیں پائی تھی، اس کے باوجود ادھار مانگنا اسے شرمندگی کی عطا گہرائیوں میں اتار رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کسی سے ادھار مانگنے کے لیے میسج نہیں کیا تھا، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا لکھے۔ روتے ہوئے میسج لکھنا شروع کیا: السلام علیکم، میں نجمہ، شازین کا دودھ ختم ہو گیا ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں لانے کے لیے، موم بھی گھر پر نہیں ہے، اس لیے تم پلیز مجھے دودھ کا ڈبہ بھجوا سکتے ہو گھر پر۔ میسج لکھنے کے بعد رونے لگی۔ رونے کے سبب آنکھوں کے آگے دھندلا دھندلا پن آ گیا۔ سیل کی اسکرین اب بالکل دھندلی نظر آ رہی تھی اسے۔ اس نے کانٹیکٹ لسٹ پر جے لکھ کر سرچ کیا۔ اسکرین پر 2 نام ابھرے۔ اس نے روتے ہوئے میسج سینڈ کیا، پھر آنکھوں سے چشمہ اتار کر آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ ابھی آنسو صاف کر ہی رہی تھی کہ میسج کی رنگ ٹون بجی۔ اس نے جیسے ہی سیل کی اسکرین پر میسج بھیجنے والے کا نام پڑھا، لگا سانس تھم گئی، ہاتھ خوف کے مارے لرزنے لگے۔ ڈرتے ڈرتے میسج اوپن کیا: لوکیشن سینڈ کرو اپنی۔ میسج پڑھتے ہی اس کے ہاتھ سے سیل بیڈ پر گر گیا۔ تو کیا میں نے جواد کی جگہ جلاد کو میسج بھیج دیا؟ یا میرے خدا! وہ منہ پر ہاتھ رکھ شاکڈ کے عالم میں بڑبڑائی۔ ابھی وہ اپنی بے وقوفی پر ماتم کرتی، اس سے قبل ہی سیل رنگ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ بے وقوف نجمہ! کیا ضرورت تھی اس جلاد کا نمبر سیو کرنے کی اپنے نئے موبائل میں؟ وہ خود ہی پر آگ بگولا ہو رہی تھی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نمبر تو پہنچ چکا تھا اور میسج بھی۔ اسے لگا وہ مزید نہیں بھاگ سکتی۔ اور پھر اب کیوں بھاگے وہ؟ محیب جلال ملک کو اب اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ وہ اپنا سر پکڑے ہوئے تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا کرے۔ سیل مسلسل رنگ ہو رہا تھا، اتنی بھی ہمت نہ تھی کہ سیل اٹھا کر کال منقطع کرتے۔ سیل کی رنگ ٹون سے بھی وہ خوف زدہ ہو رہی تھی۔ ایک طرف شازین کا رونا، تو دوسری طرف رنگ ٹون کی گونجتی ہوئی آواز۔ وہ مفلوج ذہن کے ساتھ اپنی گود میں لیٹے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں اتنا ڈر رہی ہوں؟ وہ باپ ہے اس کا، وہ اب نہیں مارے گا اسے۔ ویسے بھی اس کی غرض اب ختم ہو چکی ہے ہم سے، اب تو ہم اس کے لیے بے ضرر ہیں۔ وہ خود ہی کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر دل تھا کہ قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا ابھی باہر نکل آئے گا۔ اس نے کال ریسیو نہ کی، یہاں تک کہ کال آنا بند ہو گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ کال آنا بند ہوئی تو اس نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور خدا کا شکر ادا کرنے لگا۔ شازین ماما کیا کریں؟ وہ روتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھ لاچارگی سے استفسار کرنے لگی۔ اپنے بیٹے کو بھوک سے بلکتا دیکھ وہ ہار گئی۔ وہ خود سے پوچھنے لگی، کیوں بھاگ رہی ہو نجمہ؟ اپنی جان بچانے کے لیے؟ تیزی سے سر نفی میں ہلانے لگی۔ نہیں، میں صرف اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہوں اس جلاد سے۔ تم اس جلاد سے بچاتے بچاتے کہیں بھوک کی نظر نہ کر دینا اسے۔ دیکھو
کیسے تڑپ رہا ہے تمہاری گود میں ہونے کے باوجود بھی۔ وہ اپنے بچے کو حسرت و غم بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو بھوک سے تڑپتا نہیں دیکھ سکتی، وہ کیسے دیکھ لیتی؟ شاہ عام بچوں کے مقابلے میں بہت کمزور تھا۔ یہی سبب تھا کہ آئے دن اسے بخار اور پیٹ میں درد رہتا، الٹیاں بھی کرتا۔ ڈاکٹر اور دوائیوں میں ہی نجمہ کی ساری سیلری لگ جاتی۔ بہت مشکل حالات سے دوچار تھی وہ۔ خیال آیا آخر کو وہ ظالم باپ ہے اس بچے کا، اپنی اولاد کو روتے نہیں دیکھ سکے گا، اس سے مدد لے لینی چاہیے۔ ابھی وہ خود سے الجھ ہی رہی تھی کہ گھر کا دروازہ نوک ہوا۔ لگا سانس تھم گئی، خوف کے مارے تھوک گلے میں نکلا۔ شاہ کو روتا ہوا گود میں لے کر دروازے پر گئی۔ کون؟ لرزتی آواز کے ساتھ استفسار کیا۔ میم، ڈیلیوری بوائے۔ دوسری جانب سے آنے والا جواب اسے مزید الجھا گیا۔ مگر میں نے تو کچھ آرڈر نہیں کیا ہے۔ وہ مسلسل ہاتھ کو جھولے کی طرح ہلا کر شاہ کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میم، آرڈر اسی ایڈریس کا ہے، چاہیں تو آپ چیک کر لیں۔ دوسری جانب سے آتی اعتماد بھری آواز نے اسے مجبور کیا دروازہ کھول کر چیک کرنے پر۔ چیک کیا تو واقعی ہی ایڈریس اسی کے گھر کا تھا۔ وہ مزید الجھی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کس نے ڈیلیوری کروائی ہے یہ؟ جی، محیب جلال ملک کی جانب سے۔ اس سارے سامان کی آن لائن پیمنٹ کی گئی ہے اور اس ایڈریس پر پہنچانے کو کہا گیا ہے۔ ڈیلیوری مین بہت سارے شاپر بیگ لیے کھڑا تھا۔ وہ دروازے پر رکھتے ہوئے بتانے لگا، جبکہ اس کا جواب سن وہ پتھر کی بنے اس سامان کو تکنے لگی۔ شاہ رو رہا تھا۔ اس نے سوچنے میں وقت ضائع نہ کیا اور سارا سامان اٹھا کر اندر لے آئی۔ فوراً شاہ کو بیڈ پر لٹا کر شاپر کھول کر سامان دیکھنے لگی۔ دودھ کے ساتھ ساتھ گروسری کا بہت سارا سامان تھا۔ شاہ دودھ پیتے ہی آرام سے سو گیا۔ شاید اس نے لوکیشن ٹریک کروا لی ہے۔ فی الحال اچھا لگا دیکھ کر کہ تمہیں اپنی اولاد کا خیال ہے، بھلے ہی میرا نہ سہی۔ وہ اپنے بیٹے کو کمبل اڑانے کے بعد اس کے برابر میں لیٹتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ دل شدید اداس تھا۔ بس یوں ہی دل کو آس لگی کہ شاید وہ ہٹ جائی، اپنی اولاد سے ملنے کی خاطر ہی چلا آئے۔ آخر بیٹا ہے اس کا۔ بیٹوں میں تو باپ کی جان بسی ہوتی ہے کہ اپنا خون اپنا بیٹا دیکھنے بھی نہیں آئے گا۔ دل و دماغ میں جیسے جنگ برپا تھی۔ دل آج بھی اس ہرجائی کا تھا اور دماغ آج بھی اس کے خلاف تھا۔ اچانک خیال ستایا، اگر وہ شاہ کو لینے آ گیا تو؟ پہلے سوچا جان دے دے گی، شاہ نہیں دے گی اسے، مگر اگلے ہی پل اپنے بیٹے کا سرخ چہرہ دیکھا۔ آنکھوں کے آگے اس کا بھوک سے بلکتا سراپا گھوم رہا تھا، جسے یاد کر کے وہ پھر ایک بار بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی۔ اگر تمہارے بابا آئے تمہیں لینے تو میں تمہیں ان کے ساتھ بھیج دوں گی۔ وہ برے ہیں مگر مجھے یقین ہے تمہارے لیے نہیں ہوں گے۔ ان کا بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت پیارا سا، جس میں سب سے پیارا آپ کے بابا کا کمرہ ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کے اچھے فیوچر کی خاطر مجھے آپ کو انہیں دے دینا چاہیے۔ ان کے پاس کبھی آپ بھوک سے نہیں رو گے، نہ ہی آپ کو روز روز کڑوی دوائیاں پینی پڑیں گی۔ وہ آپ کو بڑے قابل ڈاکٹر کو دکھا کر ایک ہی بار میں اچھی والی دوائی پلا دیں گے، پھر آپ یوں روز روز بیمار نہیں پڑو گے۔ وہ جذباتی ہو کر اپنے بیٹے کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے باتیں کر رہی تھی، ساتھ ساتھ آنکھوں سے آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی بہے جا رہے تھے۔ ہار مان لی تھی آج اس نے۔ امید کی ایک ننھی سی کرن تھی دل میں جگی ہوئی کہ شاید وہ ستمگر اپنے بیٹے سے ملنے آ جائے، شاید اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہے۔ وہ سونے ہی لگی تھی کہ دروازہ پھر ناک ہوا۔ اب کون آ گیا؟ وہ تجسس سے بولی، پھر بیڈ سے اتر کر دروازے کے پاس گئی۔ کون؟ اس بار قدرے نارمل انداز میں پوچھا تھا، مگر دوسری جانب سے جو جواب ملا وہ پورے وجود کو لرزانے کے لیے کافی تھا۔ نج میں محیب، جواب سنجیدگی سے دیا گیا تھا۔ پورا وجود کب کا پا رہا تھا اس کا۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ کان کی سماعت دھوکہ دے رہی ہے اسے۔ محیب جلال ملک، وہ بھی اس کے دروازے پر۔
کیسے؟ اتنی جلدی کیسے؟ نج اوپن دا ڈور۔ اس بار ستمگر کے لہجے میں ذرا سختی محسوس ہوئی اسے۔ کیا محیب شاہ کو لینے آیا ہے؟ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ نج اوپن دا ڈور۔ اسے محیب کے لہجے میں پہلی بار بے صبری جھلکتی نظر آئی، جسے وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اتنی بے صبری یقیناً شاہ کے لیے ہے، میرے لیے تو ہونے سے رہی، مجھے تو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی، مگر دروازہ نہ کھولا۔ نج لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں اوپن دا ڈور، ورنہ میں توڑ دوں گا۔ اس کے لہجے میں کیا نہیں تھا، بے صبری، غصہ، سختی، جنون، جیسے جان نکلے جا رہی ہو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ۔ اس ستمگر کی دھمکی سنتے ہی اس نازک صفت لڑکی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ یقین تھا کہہ رہا ہے توڑ دے گا تو پھر اب توڑ دے گا، اس لیے تیزی سے دروازہ کھول دیا۔ دل کو کوئی امید نہیں تھی اس سے، گمان تھا نظر انداز کر کے اندر بڑھ جائے گا۔ دروازہ کھولا تو وہ ستمگر سامنے کھڑا تھا۔ شدید سردی کے سبب اس نے کالے رنگ کی موٹی جیکٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی برف اس کے وجود پر گر رہی تھی، منہ سے دھواں نکل رہا تھا اس کے سفید چہرے پر۔ اس کے انابی ہونٹ لرزتے ہوئے الگ ہی نمایاں ہو رہے تھے۔ یقیناً کوئی کوشش نہ کی ہوگی اس نے کہ خوبصورت لگے، مگر وہ پھر بھی لگ رہا تھا بلا کا حسین، اتنا کہ مقابل ترسی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ آنکھوں سے آنسو از خود ہی بہنے لگے۔ وہ سفید رنگ کے سویٹر اور بلو جینز میں ملبوس اس ستمگر کے سامنے کھڑی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے، چہرہ مرجھایا مرجھایا، آنکھیں دونوں کی سرخ تھیں۔ وہ بس منجمد کھڑا اس حسین گڑیا کو تک رہا تھا۔ 2-3 ثانیوں کے بعد وہ ڈائریکٹ گلے سے آ لگا۔ وہ نازک صفت گڑیا اگلا سانس لینا تک بھول بیٹھی تھی۔ پورا 1 سال دیکھا نہیں تھا اسے، مانا ہمیشہ نفرت کرنا چاہی اس نے، مگر اس وجیہہ مرد کے کیے حسن سلوک آڑے آ جاتے۔ یہی سبب تھا کہ آج بھی دل کو اس کے لیے دھڑکتا پا رہی تھی۔ حواس بحال ہوئے تو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ نہ ہٹا۔ وہ تو ایسے گلے لگا تھا جیسے اب کوئی کل نہیں، جیسے اب کوئی طلب نہیں، جیسے اب کوئی چاہ نہیں۔ جو چاہیے تھا وہ پا چکا ہے۔ اس قدر گرم جوشی تھی اس ستمگر کے ملنے میں کہ وہ چاہ کر بھی جھنجھلا کر جدا نہ کر سکی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ اس نے کان کے پاس منہ لا کر حال دریافت کیا۔ بس اس لمحے وہ بکھر گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسے رو رہی تھی جیسے کوئی بچہ اپنی بچھڑی ماں سے مل کر روئے۔ کیا بتاتی، کیا کیا گزری تھی، عدیل کے عزت لوٹنے کی کوشش سے لے کر اپنے بچے کو بھوک سے بلک کر روتے دیکھنے تک۔ کون سا ایسا غم تھا جو اس نے نہیں سہا تھا؟ غم انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتے ہیں۔ وہ بھی تو اپنے مالی کے بغیر ایک مرجھائے پھول کی مانند بن گئی تھی۔ شش، زیادہ مت رو، پہلے ہی آنکھیں کمزور ہیں تمہاری۔ وہ بڑی محبت سے اس کی کمر سہلاتے ہوئے چپ کرانے لگا۔ اس کا فکر مند لہجہ مزید رلا رہا تھا۔ حواس بحال ہوئے تو اپنے بکھرے جذبات کو سنبھالتی اس خوبرو نوجوان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ دور کہاں ہونے دے رہا تھا۔ نہ جانے کتنی ہی دیر بس سینے سے لگائے کھڑا رہا۔ اسے لگا تھا وہ نظر انداز کر جائے گا، صرف بیٹے سے ملنے آیا ہے اپنے، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہ تو اسے ہی چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ مقابل کی گرم سانسیں وہ اپنے کندھے، گردن اور کان کی لو پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے حصار میں جکڑا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل اسے محسوس ہوا کہ اس کا وجود زمین سے اوپر اٹھ گیا ہے۔ محیب اسے اپنے سینے سے لگائے اندر گھر میں داخل ہوا اور دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کر دیا۔ محیب، مقابل حسینہ کی جانب سے بہت کمزور سا احتجاج کیا گیا، جسے وہ خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس حسین دلربا کو دیوار سے لگا چکا تھا۔ دونوں کے درمیان الفاظوں کا دخل نہیں تھا۔ وہ گلے سے ہٹ کر ترسی ہوئی نگاہوں سے اس کے وجود کو تکتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں سے
اس کے حسین چہرے پر پیالہ بنا کر پیشانی کو چومنے لگا۔ اس کا نرم گرم لمس نہایت شدت بھرا تھا۔ پیشانی کو چومنے کے بعد بھی دل کہاں بھرا تھا اس کا، وہ تو جیسے سمو لینا چاہتا تھا اسے خود میں۔ جیسے ہی اس کے گلابی ہونٹوں پر جھکا، وہ تیزی سے اس خوبرو نوجوان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر رخ پھیر گئی۔ وہ بھولی نہیں تھی کہ اس سے شادی صرف دولت کے لیے کی گئی تھی۔ اس ظالم نے اس کی اولاد کو مارا تھا اور اب تو وہ دوسری شادی بھی کر چکا تھا۔ اس کی نفرت اپنی جگہ بالکل بجا تھی۔ اگر وہ ستمگر اپنے بیٹے کے لیے آیا ہے تو پھر اس پر محبت کیوں لٹا رہا ہے؟ کیا اب بھی کوئی مقصد لیے ہوئے یہاں پہنچا ہے؟ مگر اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ یہی سوچتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کشادہ سینے پر رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ ایکسکیوز می، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ آنکھوں میں کدورت و غصہ بھرے وہ اجنبی لہجے میں استفسار کرنے لگی، جس پر مقابل طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں پر سجائے وقت اسے بغور دیکھنے لگا۔ یہی تو شکوہ ہے مسز محیب جلال ملک آپ سے، آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ دونوں ہاتھ بے نیازی سے فولڈ کر شکوے بھرے لہجے میں جواب دہ ہوا۔ کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ایک ڈاکومنٹ نے آپ کی شخصیت کے ہر نشیب و فراز سے پردہ ہٹا دیا۔ وہ برہمی سے دانت پیستے ہوئے خاصا جتاتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا جملہ مقابل کا دل چلا گیا تھا۔ ابھی جوابی کارروائی کرتا، اس سے قبل ہی اندر کمرے سے بچے کی رونے کی آواز نے دونوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی۔ شاہ زین، وہ تیزی سے کمرے کی جانب بڑھنے لگی، جبکہ مقابل سنسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ وہ رونے کی آواز اس کے اپنے بچے کی تھی، اس کے خون کی، اس کے لخت جگر کی، جس کے دنیا میں آنے سے قبل ہی اسے خوشحال زندگی دینے کا وعدہ تھا۔ بہت ہمت جمع کی، دل بے صبرا ہوا جا رہا تھا، مگر ہاتھ پاؤں نہ جانے کیوں ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ شاید جب بندے کو اس کی توقعات سے 1000 درجے بہتر نصیب ہو جائے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ بے یقینی سی کیفیت میں کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ اپنی ماں کی گود میں تھا، وہ اسے چپ کرا رہی تھی۔ لگا رو دے گا، وہ تو صرف سکون کا متلاشی تھا، جبکہ خدا نے تو ایک ہی لمحے میں پوری دنیا کی خوشیاں اس کی جھولی میں ڈال دی تھیں۔ شاہ زین کو گود میں لوگے؟ وہ دروازے پر کھڑے مسرت و رشک بھری نگاہ سے اپنی حسین دنیا کو تک رہا تھا۔ بیوی اور بیٹا، کل کائنات تھی محیب جلال ملک کی۔ نجمہ نے لچکدار انداز میں اسے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ مانا ناراضگی و کدورت عروج پر تھی، مگر وہ باپ تھا اس کی اولاد کا۔ وہ اپنی اولاد کو اس کے باپ کو سونپ دینا چاہتی تھی تاکہ اس کا فیوچر تاریک نہ ہو۔ باہر کی دنیا ماں کی گود نہیں ہوتی، یہ جان لیا تھا اس لڑکی نے اس 1 سال میں۔ بہت کچھ سیکھ چکی تھی، بہت کچھ برداشت کر چکی تھی۔ وہ بغیر جواب دیے قریب آ کر اپنے دونوں ہاتھ آگے کرنے لگا۔ سنبھال کر، ایک ہاتھ سر کے نیچے لگاؤ۔ ہاں، بالکل اس طرح۔ وہ پہلی بار کسی بچے کو گود میں لے رہا تھا۔ اسے ٹھیک سے نہ لیتا دیکھ نجمہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر شاہ زین کے سر کے نیچے درست انداز میں لگاتے ہوئے نرمی سے بولی، السلام علیکم، میں محیب، آپ کا بابا۔ آپ کی ماما کی مہربانی کے سبب ہم بہت لیٹ مل رہے ہیں۔ آئی ہوپ آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ شاہ زین کی پیشانی کو نہایت محبت سے بوسہ دیتے ہوئے نرمی سے اپنا تعارف دینے لگا۔ اس کے لہجے میں نجمہ سے شکوے اور شکایات نمایاں تھے، مگر پھر بھی مقابل کھڑی حسینہ نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ شاہ زین بہت کمزور نظر آ رہا تھا، مگر محیب نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ میسج سے نجمہ کے مالی حالات کا اندازہ لگا چکا تھا۔ نجمہ اسے شاہ زین کو گود میں پکڑا کر دور ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس خوبرو نوجوان نے تیزی سے ہاتھ تھام لیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا تم نے میری اور میری اولاد کی حق تلفی کی ہے؟ کیا تمہیں ذرا بھی شرمندگی نہیں ہے اپنے اس عمل پر؟ وہ خاصا غسیلی آواز میں سرخ آنکھوں کے ساتھ
مقابل کو تکتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ کون سی حق تلفی؟ مقابل تیزی سے احتجاجاً چھوٹی آنکھیں کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ اسے مجھ سے چھپا کر تم نے میری حق تلفی کی ہے۔ میرا حق ہے میری اولاد پر، اور شاذین کو اس کے باپ سے دور رکھ کر، اس کی شفقت و محبت سے محروم رکھ کے۔ غصہ بھر آیا تھا یہ دیکھ کے کہ مقابل تو ذرا بھی احساس ندامت نہیں رکھتی۔ وہ جتاتے ہوئے اسے احساس دلا ہی رہا تھا کہ نجمہ بات کاٹتے ہوئے اعتراضاً بولی، باپ کی شفقت و محبت؟ واقعی ہی، وہ دلخراش انداز میں طنز کا تیر چلاتے ہوئے، تمہیں اگر پتہ چل جاتا تو یقیناً میرا شاذین اس وقت دنیا میں ہی نہ ہوتا۔ بڑے آئے شفقت و محبت والے، اپنا یہ مکروہ و فریب وہاں جا کر دکھاؤ جو تمہیں جانتے نہ ہو۔ محیب جلال ملک، میں تو تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اور رہی حقوق تلفی کی بات، تو تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے اس کا گلہ کرنے کی پوزیشن میں ہو؟ انسان جب سامنے والے پر ایک انگلی اٹھاتا ہے نا، تو چار اس کی جانب بھی لوٹتی ہیں۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پھر مجھے شرمندگی کا لیکچر دینا۔ وہ کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں گویا ہوئی، میں نے کبھی تمہاری حق تلفی نہیں کی۔ وہ خاصا جتاتے ہوئے بھرم سے بولا، اچھا، لگتا ہے بہت کمزور ہو گئی ہے یادداشت تمہاری۔ مجھ سے زبردستی نکاح کیا تھا تم نے، یاد ہے؟ مجھے زبردستی اپنے ساتھ باندھا تھا، میں راضی نہیں تھی۔ کیا یہ حق تلفی نہیں تھی میری؟ میرے والد کی جائیداد جس پر میرا حق تھا، جو میرے نام تھی، اس پر ہمیشہ قابض رہے، مجھے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کیا تمہارے نزدیک یہ بھی حق تلفی نہیں؟ صرف تمہارے لالچ و حرص کی وجہ سے میری ماں نے پوری زندگی تکلیفوں میں گزاری۔ کیا یہ بھی حق تلفی نہیں تھی؟ اتنے ہی مرد بنتے ہو تو اپنے بازو کے زور پر یقین رکھتے اور خود کماتے وہ پیسہ، بجائے اس کے کہ ایک یتیم لڑکی کی جائیداد پر نظر رکھتے۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے تمہارا کوئی دین ایمان ہے ہی نہیں، تم صرف پیسے کے پجاری ہو، جس نے اپنی ہی اولاد کو اس جائیداد کی ہوس میں دنیا میں آنے نہ دیا۔ وہ جذباتی ہو کر آج اس سے اپنے ہر سوال کا جواب مانگ رہی تھی، اس ستمگر کو بتا رہی تھی کہ حق تلفی کی اگر بات آئے تو پہلے اسے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ یہ حق تلفیاں ہی تو ہیں جو نفرتوں کو جنم دیتی ہیں۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی زور سے چنگھاڑا تھا کہ اس کی گود میں موجود شاذین رونا شروع ہو گیا تھا۔ مقابل کھڑی وہ لڑکی اس کی دھاڑ سے سہم کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ میرا بچہ دو، وہ ڈر گیا ہے تم سے۔ اگلے ہی لمحے اس نے شاذین کو دیکھا جو محیب کی گود میں رو رہا تھا۔ تیزی سے اس کی گود سے اپنا بچہ لیتے ہوئے برمی سے بول کر مڑ کر جانے لگی، مبارک ہو، آج تم نے مجھے ہرا دیا۔ وہ شاذین کو گود میں لے کر چپ کرا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے آتی رنجیدہ آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا؟ وہ سمجھی نہیں۔ مقابل نے کہا کہ وہ ہار گیا، اعتراف کیا، مگر کیوں؟ دنیا کی وہ کون سی نعمت تھی جو محیب جلال ملک کے پاس نہیں تھی؟ تنہا تو وہ رہ گئی تھی، مشکلات میں تو اس کی زندگی پھنسی تھی۔ وہ پلٹ کر اپنے سامنے کھڑے اس وجیہہ مرد کو دیکھنے لگی جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ نجمہ کو محسوس ہوا جیسے وہ رو رہا ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ محیب جلال ملک آخر کیوں رونے لگا؟ وہ پتھر کا دل لیے ہوئے تھا اس کی نظر میں، اور بھلا پتھر کے دل والے بھی روتے ہیں؟ آخر میری اولاد کو تم نے وہ دن دکھا ہی دیا جس سے بچانے کے لیے میں نے کتنی ہی قربانیاں دیں۔ اس نے ہلکا سا چہرہ اٹھایا تو اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند لال تھیں جو اس کے قرب کا پتہ دے رہی تھیں۔ تم نے قربانیاں دیں؟ تو پھر مجھے کبھی نظر کیوں نہیں آئیں؟ وہ خاصا طنزیہ لہجے میں شاذین کو، جو اب خاموش ہو چکا تھا، بیڈ پر لٹا کر اس کی جانب مڑتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ تم نے اپنی نفرت سے باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ دھاڑتے ہوئے جواب دہ ہوا، او، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ پراپرٹی ٹرانسفر کے پیپر دیکھنے کے بعد مزید کچھ باقی تھا دیکھنے کے لیے؟ وہ بھی اسی کی طرز میں بھگو کر جوتا مار رہی تھی۔ تم سے کوئی بھی بات کرنا بیکار ہے، میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں دیوانوں کی طرح
پورے استنبول میں تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ تمہارے ایک میسج پر دوڑا چلا آیا، تمہاری خاطر۔ وہ بحث کرنے کا عادی نہ تھا، اسے لگا مقابل سے بات کرنا بیکار ہے۔ وہ سمجھنا چاہتی ہی نہیں، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی اس کی اچھائیاں، اس کی قربانیاں۔ ابھی وہ خاصا جتاتے ہوئے بول ہی رہا تھا کہ مقابل بات تیزی سے کاٹتے ہوئے، تو نہ آتے، تم سے اچھائی کی امید کس کو یہاں؟ تمہاری ہی وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں، تمہاری ہی وجہ سے۔ آج میری اولاد کچھ دیر قبل بھوک سے تڑپ رہی تھی، تم ذمہ دار ہو ہماری اس حالت کے۔ کیوں؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ پراپرٹی کے پیپر سے سائن کرو، یا میں نے تمہیں یوں بے وقوفوں کی طرح ایک انجان آدمی پر اعتبار کر کے بھاگنے کا مشورہ دیا تھا؟ تم خود چھوڑ کر گئی تھیں سب، کسی نے فورس نہیں کیا تھا۔ میں تو پاگلوں کی طرح تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ کیا نہیں کیا تمہارے لیے میں نے، کیا نہیں سا اس وعدے کو نبھانے کے لیے۔ اس کی نگاہیں کرب سے بھری معلوم ہو رہی تھیں۔ نجمہ نے پہلے کبھی اسے خود سے اس طرح کھل کر بات کرتے نہیں دیکھا تھا جس طرح وہ آج کر رہا تھا۔ مانا غصے میں، مگر لبوں پر آیا تو صحیح کہ محبت ہے اس حسین دلربا سے۔ عشق ہو گیا تھا اپنے پداشی دشمن سے۔ محبت کرنے والے تم جیسے نہیں ہوتے جو اپنی بیوی کے سر پر دوسری شادی کی تلوار لٹکائے رکھیں۔ اگر فیلنگز تھیں میرے لیے تو کہا کیوں نہیں؟ پہلے تو جیسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا، اس جانی دشمن نے پہلی بار اعتراف محبت کیا تھا۔ مگر محبت اتنی اذیت تو نہیں دیتی، پھر اس ستمگر کی محبت اتنی اذیت ناک کیوں تھی؟ کیوں اس کی محبت نے کبھی غموں کے سامنے حصار نہیں باندھا؟ کیوں وہ اس کے ساتھ ہو کر بھی مطمئن نہیں تھی؟ اگر محبت تھی تو دنیا سے چھپا کر کیوں رکھ رہا تھا؟ کیوں رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوا دنیا کے سامنے؟ آخر کیوں اتنا درد ہے اس ستمگر کی محبت میں؟ تم نے کیوں نہیں کہا؟ سوال تیزی سے مقابل نے نجمہ کی جانب الٹا۔ میں کیوں کہتی؟ وہ فوراً ہی اکڑ سے احتجاجاً بولی۔ اسی طرح میں بھی کیوں کہتا؟ دونوں کی انا آج پھر بیچ میں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے مانا میری غلطی ہے، مجھے نہیں چھوڑ کر آنا چاہیے تھا اپنا گھر۔ زندگی کے سکھائے تلخ سبق کتابوں کے صفحوں پر نہیں ملا کرتے۔ زندگی کا اپنا ہی ایک سخت انداز ہے سکھانے کا، اور جب وہ سکھاتی ہے تو اچھے اچھوں کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اسے بھی آ گئی تھی۔ عورت کے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ اس کے شوہر کا گھر ہے۔ جو عورت اسے چھوڑتی ہے وہ پھر دنیا میں کہیں اپنا گھر نہیں پاتی۔ ماں باپ کب تک زندہ رہیں گے؟ بھائی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، بہنوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچا کون؟ تنہائی اور دنیا بھر کے تانے۔ سچ کہا ہے کہنے والے نے، شوہر کا جوتا کھا لو دنیا بھر کے جوتوں سے بچنے کے لیے، اس کی تلخی برداشت کر لو۔ ایک وقت کڑوا بولتا ہے تو دوسرے وقت پیار بھی نچھاور کرتا ہے، جبکہ دنیا نہیں کرتی۔ ڈرامے فلموں میں خواب دکھائے جاتے ہیں، سنہرے خواب، ایسے خواب جن کی کوئی حقیقت نہیں، کہ اپنا گھر اور شوہر چھوڑ کر نکلی عورت ایک بزنس وومن بن گئی، اپنی اولاد تنہا پال رہی ہے اور کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی جا رہی ہے۔ تو جان لیں اگر آپ امیر ہیں تو یہ ممکن ہے، لیکن اگر آپ متوسط یا غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر یہ چھلاوا ہے۔ ہر کسی کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دکان پر کھڑے ہو تو دکاندار کی زبان بہن کہتے کہتے نہیں تھکتی، اور بس اس کی دکان سے اتر کر تھوڑا دور کھڑے ہونے کی دیر ہے۔ وہی بہن کہنے والا دکاندار سب سے پہلے سر سے پاؤں تک کا معائنہ ہوس بھری نگاہ سے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اکیلی عورت کے لیے دنیا ماں کی گود نہیں ہوتی۔